ایسوسیٹ لیکچررز کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیکلٹی پوزیشن ہے یہ BPS 17 کے ایکولنٹ ایک کانٹریکچول فیکلٹی پوزیشن ہے جس میں 1 ایئر کانٹریکٹ ایٹ اے ٹائم دیا جائے گا اور پرفارمنس بیسس پہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. یہ سنڈیکیٹ نے ایک اسپیشل پروگرام اپروو کیا جس کے تحت ہم 300 ایسوسیٹ لیکچررز کو انگیج کریں گے. یہ فل ٹائم لیکچررز ہوں گے اور جو وزٹنگ لیکچررز ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے. آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت 600 ریگولر فل ٹائم فیکلٹی ممبرز کام کر رہے ہیں اور جو پچھلے سیمسٹر ہمیں وزٹنگ فیکلٹی انگیج کرنی پڑی تھی ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو امپروو کرنے کے لیے اس جو وزٹنگ کا پول ہے جس میں لوگ 3 اور 4 کورسز ویسے بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے, پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ان میں جو بیسٹ آف دا لاٹ ہیں ان کو ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ٹیسٹ کر کے ان کو ہم فل ٹائم انگیج کر لیں گے, وہ ہمارا ایسوسیٹ لیکچرز بن جائیں گے. اچھا, دیگر جو ریکوائرمنٹ ہے وزٹنگ فیکلٹی کی وہ پھر بھی رہے گی. اس ایسوسیٹ لیکچررز کا امیڈیٹ یا شارٹ ٹرم میں یہ گول نہیں ہے کہ وزٹنگ فیکلٹی کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر دیا جائے. وزٹنگ فیکلٹی ہم ریڈیوس کریں گے کیونکہ وہ فل ٹائم جو انگیج ہو جائیں گے وہ اسکول میں کم ہو جائیں گے. لیکن ایک اچھی یونیورسٹی کے لیے وزٹنگ فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے کیونکہ انڈسٹری میں بہت سارے پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی نالج ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسوسیٹ لیکچررز جو ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپلیس ٹوٹلی دا وزٹنگ فیکلٹی ممبرز, they are not meant to do that. Associate lecturer will be full time position. ان کے پاس ایک پاتھ ہوگا کہ جو ان میں سے بیسٹ ایسوسیٹ لیکچررز ہوں گے وہ لیکچرر کے طور پہ آٹومیٹکلی ریگولرائز ہو سکیں گے. ان کے لیے ایک پرسنٹیج شیئر ہوگا لیکچرر کی پوزیشن میں اور وہ کمپیٹیٹیو پروسیس سے بھی ریگولرائز ہو سکتے ہیں فیوچر میں بائی اپلائنگ اگینسٹ این ایڈورٹیزمنٹ. اس کے علاوہ یونیورسٹی جو سنڈیکیٹ ہے اس نے ایک اور اسپیشل پروگرام کانٹریکچول فیکلٹی کا اپروو کیا ہے, اس کا نام ہے انٹرم پلیسمنٹ آف PhDs. تو بہت سارے PhD فیکلٹی ممبر باہر کے ملکوں سے PhD کر کے ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں, لیکن چونکہ اس وقت یا تو کوئی ایڈورٹیزمنٹ اوپن نہیں ہوتا جس کے اگینسٹ وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یا آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ریگولر اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ بڑا کمبرسم ہے, کبھی 6 منتھ 9 منتھ ایئر لے لیتا ہے کیونکہ سلیکشن بورڈ کی کنویننگ کرنی پڑتی ہے, اس سے پہلے ان کی جو اپلیکیشنز کی ڈیٹیل ایویلیویشن ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو انٹرم پلیسمنٹ کا پروگرام ہے اس میں ان کے پاس اگر ایک ویریفائڈ ڈگری ہے اور ایک اچھی یونیورسٹی سے اور اس ڈسپلن میں ہے جس میں ہمارے پاس PhD فیکلٹی شارٹ ہے تو ہم ان کو 1 ایئر کے لیے انگیج کر لیں گے اور 2nd ایئر ایکسٹینشن ان کو بیسڈ آن پرفارمنس ملے گی. اس دوران جو ریگولر ویکنسیز ایڈورٹائز ہوئی ہیں چاہے اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر کی, تو وہ اس پہ کمپیٹیٹیو پروسیس سے کمپیٹ کر کے ریگولر اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم تقریباً 400 فل ٹائم فیکلٹی ممبرز ایڈ کریں گے اور اپنی فل ٹائم فیکلٹی کو جو کرنٹ 600 کا نمبر ہے اسے 1000 پہ لے کے جائیں گے اور وزٹنگ کی تعداد کو ہم ریڈیوس کر کے کوئی 500 پہ لے آئیں گے. تو وہ ایک ذرا ہیلدی ریشیو ہوگا بٹوین وزٹنگ اینڈ ریگولر فیکلٹی ممبرز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نیو مینجمنٹ سائنسز بلڈنگ ہے اس میں ہم نے فیکلٹی کے لیے کیوبیکلز ڈیولپ کیے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب ہم اتنی زیادہ فل ٹائم فیکلٹی لے کے آئیں گے تو ہمیں ان کے لیے اسمارٹ آفس اسپیس ڈیولپ کرنی پڑے گی. یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں یہ ایک پروسیس چلتا ہے کہ جب وہ ایک گروتھ موڈ سے گزرتی ہیں تو تھوڑا سا ریسورس کنسٹرینٹ فیل ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی امریکہ میں جن یونیورسٹیز میں پڑھا ہے کچھ پیریڈز ایسے آتے تھے جہاں یہ لگتا تھا کہ کنسٹرینٹ ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ پروسیس پیرالل میں کنٹینیو کر رہا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے چونکہ اس وقت گورنمنٹ گرانٹس جو ہیں اس میں کافی شارٹیج ہے, گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, تو ہماری جو جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ سیلف جنریٹڈ ریسورسز ہے. تو اس میں جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ ہیلدی اسٹوڈنٹ نمبرز کا ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹ کا نمبر آ رہا ہے. ایک طرف ہم فیس بھی نہیں بڑھا رہے, دوسری طرف ہم نے اسٹوڈنٹ نمبرز کو ریشنلائز کیا, کیپیسٹی پہ آپریٹ کیا, تو ہمارے پاس کیش فلو آیا, اس سے ہم نے ایک کوشن کریٹ کیا جس سے ہم یہ نئی بلڈنگز بنانے جا رہے ہیں. ہاں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے جو ایلمنائی ہیں وہ بھی آگے بڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں گے. گورنمنٹ میں بھی ہم پیرالل میں فنڈنگ کے لیے جو پروپوزلز ہوتے ہیں جن کو PC1s کہا جاتا ہے وہ تقریباً ہر بلڈنگ کے لیے ہم نے جمع کرایا ہوا ہے یا آگے جمع کرائیں گے. تو اگر وہاں سے گرانٹ آ جائے گی تو بھی یہ بہت جلدی کمپلیٹ ہوں گے, ورنہ اپنے ریسورسز سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بلڈنگ کا پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم انیشیٹ کریں گے اور اپنی ساری ریسورسز لگا کے, کیونکہ ایک بلڈنگ رفلی کوئی 500 ملین کی
کاسٹ کرے گی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ 12 to 18 منتھس کے اندر وہ 500 ملین سے وہ بلڈنگ کمپلیٹ کریں. 125,000 اسکوائر فیٹ, اس میں آفس اسپیس بھی زبردست قسم کی ہوگی, اس میں لیکچر تھیٹرز ہوں گے, اس میں لیبارٹری رومز ہوں گے, اس میں سیمینار رومز ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں جب وہ بلڈنگز کے کالمز کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپلیشن کی طرف جا رہی ہیں, تو یہ کنسرن جو ہے کہ ایک تھوڑے سے پیریڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا اسپیس کا کنسٹرینٹ فیل ہوگا, لوگوں کو شیئرنگ زیادہ کرنی ہوگی آفس اسپیس کی. لیکن ایونچولی جیسے جیسے ہماری یہ بلڈنگز ہم کمپلیٹ کرتے جائیں گے تو پھر ایک دفعہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائیں گے.